السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، ٹاک وتھ کے سینٹر پر سی-ٹیٹ کے گزشتہ سالوں میں ہوئے امتحانات کے اردو پرچے کے سوالات کو حل کرایا جاتا ہے، جس میں خاص طور سے اردو پیڈاگوجی کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے اردو پیڈاگوجی کے کچھ سوالات حل کرائے تھے، پھر آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نئے سوالات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوا ہوں۔ چلیے بلا کسی تاخیر کے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشنس ہیں، ان میں سے کون سا ایک ایسا آپشن ہے جو بچے کی زبان کے اکتساب میں اہم رول ادا کرتا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں استاذ، دوسرا ہے گھر یا اسکول یا میڈیا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا گھر، یعنی زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے گھر سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ قواعد کے اصولوں کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے، یعنی آپ قواعد کو یاد کر رہے ہیں تو اس قواعد کے اصولوں کو یاد کرنے کا کون سا بہتر طریقہ ہے یا اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلا آپ کا آپشن ہے ساختیاتی طریقہ، جس کو کہتے ہیں اسٹرکچر میتھڈ، دوسرا ہے راست طریقہ یعنی ڈائریکٹ میتھڈ، تیسرا ہے قواعد کا وضاحتی طریقہ، چوتھا ہے فطری طریقہ۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا قواعد کا وضاحتی طریقہ، یعنی آپ قواعد کے سلسلے کو وضاحت کے ذریعے سے بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں ترکیب کی، خود اعتمادی کی، آموزشی رویے کی یا ترجمہ کی، یعنی کوئی بھی شخص ایسا ہے جو بھاشا ادھگم کر رہا ہے، اس میں کس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا سادہ سا سیدھا سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کا خاص مقام نہیں ہوتا ہے۔ باقی ترتیب کی یا کانفیڈنس کی یا آموزشی رویے کی، یعنی جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں، ان تمام تینوں چیزوں کی خاص طور سے اہمیت ہوتی ہے، لیکن ترجمہ کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ آپ بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے ایک استاد کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ یعنی آپ ایک ٹیچر ہیں اور بچوں کو لکھنے کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو آپ کیا طریقہ اپنائیں گے؟ آپ کے آپشنس ہیں بچوں سے اس زبان کے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہیں گے، دوسرا ہے بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، تیسرا ہے بچوں سے پہلے یاد کرنے پھر خوشخط انداز میں ایک اقتباس یعنی ایک پیراگراف لکھنے کے لیے کہا جائے گا، چوتھا ہے بچوں کو تختے سیاہ سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تو اس سوال کا جو سیدھا سا آسان سا جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا یعنی بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، یعنی بچوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ جو چیزیں سوچتے ہیں اس کو خود اپنے آپ سے لکھیں۔ یہ طریقہ بہتر ہوگا بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے بچوں کے لیے تدریسی آموزشی مواد، جسے ہم کہتے ہیں ٹیچنگ لرننگ مٹیریل TLM کے انتخاب میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یعنی آپ کسی TLM کا انتخاب کرتے ہیں تو کن چیزوں کو خاص طور سے نظر میں رکھیں گے؟ آپ کا پہلا آپشن ہے اسے قریبی بازار میں دستیاب ہونا چاہیے، یعنی آپ جو TLM کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ وہ بازار میں جو قریب بازار ہو وہاں پر آسانی سے مل سکے۔ دوسرا آپشن ہے اسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے اسے صرف طلبہ کا تیار کردہ ہونا چاہیے، یعنی وہ صرف طلبہ ہی کے لیے تیار کردہ ہو۔ تیسرا ہے اسے سیاق کے مطابق یعنی سندربھ میں مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا یعنی جو TLM ہو اس کا انتخاب اس طریقے سے ہو کہ وہ سندربھ کے مطابق اور ایک دوسرے سے مربوط ہو، یعنی وہ سب سے زیادہ فائدہ مند وہی ہوگا کہ سیاق کے مطابق ہو اور وہ اس طریقے سے ہو کہ وہ مربوط انداز میں ہو، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو اور لوگوں کو اس کا استعمال کرنے میں فائدہ ثابت ہو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ دوسری جماعت کے چند طلبہ کو بعض صوتیوں کی ادائیگی یعنی دھونی کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے۔ طلبہ کی اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے ایفیکٹو میتھڈ یعنی سب سے مؤثر حکمت عملی
کیا ہوگی، یعنی سب سے پربھاوی طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ انسانی منہ کے ایک ماڈل کے استعمال سے خاص صوتیہ کی حامل ادائیگی کے نقطوں کو پیش کرنا۔ دوسرا ہے اسے ہم قافیہ لفظوں اور پورے لفظ میں صوتیہ کے تخلیق اور شناخت جیسی جوڑا و سرگرمی کو کم سے کم استعمال کرنا۔ تیسرا ہے متن کو بآواز بلند پڑھنا اور صوتیوں کو نمایاں کر کے ان کے استعمال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ چوتھا ہے طلبہ کو مشق دی جائے تاکہ اسے بار بار دہرا کر اپنی پریشانیوں پر قابو کر سکے۔ اس سوال میں ایگزامنر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دھونی کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو دھونی کی ادائیگی کے بارے میں چیزیں بتا رہے ہیں اور اس کو وہ دھونی کا اچارن میں، دھونی اتپن کرنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، تو آپ اس پریشانی کا حل کس طریقے سے کریں گے جو اس آپشن کے حساب سے ہو۔ تو اس میں آپ کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا، یعنی اسے ہم قافیہ لفظوں اور پورے لفظ میں صوتیہ کی تخلیق اور ساخت جیسی جوڑا و سرگرمیوں کو کم سے کم استعمال کریں گے، یعنی اس کو ایک ایسا میتھڈ سے بچائیں گے جن میں ریپیٹڈ چیزیں نہ ہوں، جس چیز میں اس کو دقت آ رہی ہے اس سے ملتی جلتی چیزوں سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے تدریس کے کس طریقے میں پہلے قواعد کے اصولوں پر توجہ دی جاتی ہے، پھر اسی بنیاد پر بہت سی مثالیں پیش کی جاتی ہے، یعنی آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کون سا ایسا طریقہ ہے جس میں پہلے آپ گرامر بتاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ایگزامپلس کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کے آپشنس ہیں استقرائی طریقہ جس کو ہم آگمناتمک ودھی بولتے ہیں یعنی انڈکٹیو میتھڈ، دوسرا ہے استخراجی طریقہ جسے ہم ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، تیسرا ہے قواعد کے وضاحت کا طریقہ، چوتھا ہے راست طریقہ یعنی جسے ہم ڈائریکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہ یعنی پہلے اصول بتائے جاتے ہیں بعد میں مثالیں پیش کی جاتی ہیں، وہ ہو جائے گا استخراجی طریقہ یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے، یعنی ایک لرنر ہے وہ کس طریقے سے لینگویج کو سیکھتا ہے، کس طریقے سے وہ بھاشا ادھگم کرتا ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر، زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کر، زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، یا زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے۔ تو اس میں اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ بھاشا کا انتہ کریا کر کے، یعنی فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر کے، یہ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون لطیف حرکی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے۔ لطیف حرکی مہارت جس کو ہم فائن موٹر اسکل بھی کہتے ہیں یعنی سوچم گتک کوشل۔ آپ کے آپشنس ہیں چلنا، اچھلنا کودنا، لکھنا یا پڑھنا۔ تو اس سوال کا آسان سا اور سیدھا سا جواب جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لکھنا، یعنی لکھنے میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ماس پیشیوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ لطیف حرکی مہارت کے اندر میں آتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے استاد کے ذریعے پوچھے گئے سوالات میں سے کون سوال کلاس روم میں کثیر لسانیات کو فروغ دیتا ہے، یعنی ایک ٹیچر ہے وہ کلاس روم میں کوئی سوال کرتا ہے اور اس سوال کے ذریعے سے جو بچے جواب دیں گے وہ کثیر لسانیات کو فروغ دے گا، یعنی بہت سے طریقے کی زبانوں کا استعمال کر کے اس کے جواب کو دیا جائے گا اور بہت سی زبانوں کے استعمال بچے کر سکیں گے۔ تو آپ کے سوال ہیں ایک غبارہ اڑ کر کتنی اونچائی تک جا سکتا ہے، کیا یہ سوال پوچھے گا ٹیچر، یا سبزیوں کے نام اپنی زبان میں لکھیں، یا کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے، تیسرا ہے کیا تم خط لکھ چکے ہو۔ تو اس میں سے جو آپ کا سب سے بہتر جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا سبزیوں کے نام اپنی زبان میں لکھیں۔ جب یہ سوال ایک ٹیچر پوچھے گا تو ایسی صورت میں بچے کثیر لسانیات کا استعمال کر کے اس سوال کے جواب کو بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے ابتدائی درجات میں نظموں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ، یعنی آپ پرائمری سطح کے ککشا میں ہیں، پرائمری سطح کے درجے میں ہیں اور وہاں پر آپ نظموں کو پڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نظموں کو کیوں پڑھانا چاہیے؟ وہ آپ کے آپشنس ہیں آموزگاروں کو حدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، یعنی جو یہ نظم ہے وہ لرنرز کو زبان کا جو ہدف ہوتا ہے اس کے بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، یا آموزگاروں کو نظم و ضبط میں رکھتی ہے، یا آموزگاروں کو حدف زبان کے قواعد کی آموزش میں معاون ہوتی ہے، یا مشکل الفاظ کی وضاحت پھر جملہ سازی میں آموزگاروں کی
مدد کرتی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا آموزگاروں کو حدب زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، یعنی جو ان کا ایک ہدف ہے اس ہدف کے مطابق ان کو موقع فراہم کرتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، ایک استاد نے کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا، یعنی ایک ٹیچر ہے اور اپنے کلاس میں بچوں میں سننے کی صلاحیت فروغ دینے کا فیصلہ لیا کہ یعنی کوئی ایسی سرگرمی اپنائی جائے جس سے سننے کی صلاحیت فروغ پائے۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو یعنی لرنرز کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا، یعنی اس نے خاص چیزوں کو کچھ ایسا لیا اور اسی کو اس سرگرمی کو سننے کا منصوبہ بنایا، جیسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثہ کے لیے کچھ سوالات بھی اس میں تفتیشی سوالات بھی شامل کر دیے۔ اس طرح کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ تیاریاں کس طریقے کی ہوتی ہیں، شروع میں ہوتی ہے، آخر میں کی جاتی ہے یا بیچ میں کی جاتی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو تو سوال کے آپشنس ہیں آپ کے: سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، سننے کے درمیان کی سرگرمیاں، سننے کی بعد کی سرگرمیاں، یا سننے کی سرگرمیوں کی توسیع و اتباع۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا سننے سے پہلے کی سرگرمیاں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے میچ نہیں ہے؟ یعنی کلاس روم میں تصویر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں سے کچھ آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں سے کون میچ نہیں ہے؟ یعنی یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے، یعنی کلاس روم میں کوئی تصویر کے بارے میں چیزیں بتا رہی ہیں تو اس میں سے آپشن جو دیا ہوا ہے کہ یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوسرا ہے یہ بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ہے یہ بچوں کو خیالی دنیا اور کلاس میں تخلیقیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چوتھا ہے یہ بچوں کو سننے کی مہارتوں کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا یہ بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے، یعنی اس سوال کا آپشن نمبر 4 یہ صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، یہاں تک کہ ابتدائی خواندگی کی سطح پر ڈیش کا شمار لکھنے میں ہوتا ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں حروف بنانے، لفظوں کو لکھنے، جملے بنانے یا ڈرائنگ۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا ڈرائنگ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کی زبان کی جانچ کے بارے میں سب سے اہم ہے؟ یعنی آموزگاروں کی جانچ کے معاملے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں چیک لسٹ، ریٹنگ اسکل، پورٹ فولیو یا تعامل۔ تو اس سوال کا سب سے آسان جو بہتر جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پورٹ فولیو۔ تو یہ 136 سے 150 تک کے سوالات کو حل کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کو کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔